اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ محمد پارہ نمبر 26 بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو ان تنصروا اللہ اگر تم مدد کرو گے اللہ کی ینصرکم تو وہ تمہاری مدد کرے گا وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ اور تمہارے قدم جما دے گا وَالَّذِينَ كَفَرُوا اور جو لوگ کافر ہیں فَتَعْسًا لَهُمْ وہ منہ کے بل گرے وَأَوَّلَّ أَعْمَالَهُمْ اور کھو دیے انہوں نے اپنے اعمال اپنے کیے ہوئے کام ذَلِكَ اور یہ اس وجہ سے ہوا بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا کہ وہ لوگ ناپسند کرتے تھے انہوں نے ناپسند کیا ما انزل اللہ جو اللہ نے اتارا فأحبط اعمالهم تو ضائع کر دیے ان کے اعمال افلم یسیروا فی الارض کیا وہ چلے پھرے نہیں زمین میں فینظروا کہ دیکھیں کیف کان کیسا ہوا عاقبۃ الذین انجام ان لوگوں کا من قبلہم جو ان سے پہلے تھے دمر اللہ علیہم اللہ نے ہلاکت ڈالی ان پر وللکافرین امثالها اور کافروں کو ایسی ہی چیزیں ملتی رہتی ہیں ذالک بان اللہ یہ اس وجہ سے کہ اللہ مولا الذین آمنوا ایمان والوں کا ساتھی ہے کارساز ہے وان الکافرین اور کافروں کے لیے لا مولا لہم کوئی دوست اور کارساز نہیں ہے ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان اللہ بے شک اللہ یدخل الذین آمنوا داخل کرے گا ایمان والوں کو وعملوا الصالحات اور اعمال صالحہ کرنے والوں کو جنات ایسے باغوں میں تجری من تحتها الانہار جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں والذین کفروا اور جو کافر لوگ ہیں یتمتعون وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں وَيَأْكُلُونَ اور کھاتے ہیں کما تأکل الانعام جیسے کہ چوپائے کھاتے ہیں وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ اور آگ ہی ان کا ٹھکانہ ہے ان کا گھر ہے وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ اور کتنی ہی بستیاں ایسی تھیں ہی اشد قوتاً جو زور میں زیادہ تھیں طاقت میں زیادہ تھیں من قریتک التی آپ کی اس بستی سے اخرجت کا جس نے آپ کو نکالا اہلکناہم ہم نے ان کو ہلاک کر دیا فلا ناصر لہم پھر ان کا کوئی مددگار نہیں افمن کان علی بینۃ بھلا ایک ایسا شخص جو چلتا ہے واضح رستے پر من رب ہی اپنے رب کی طرف سے کمن کیا وہ اس کے برابر ہو سکتا ہے زین لہ سوء عملہ جس کو بھلے کر کے دکھا دیے گئے اس کے برے کام واتبعوا اہواءہم اور وہ چلتے ہیں اپنی خواہشوں پر مثل الجنت التی اس جنت کے احوال وعد المتقون جن کا وعدہ ہوا ہے ڈرنے والوں سے اس جنت کا احوال جس کا وعدہ ڈرنے والوں سے ہوا ہے کیا احوال ہیں کہ فیہا انہار اس میں نہریں ہیں من ماء غیر آسن
ایسے پانی کی جو بدبو دار نہیں ہوگا۔ وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ اور دودھ کی نہریں ہوں گی، لم يتغیر طعمہ جس کا مزہ خراب نہیں ہوگا۔ وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ اور شراب کی نہریں ہیں، لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ جس میں پینے والوں کے لیے مزہ ہے۔ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى اور نہریں ہیں شہد کی جو صاف ستھرا ہے، میل کچیل سے پاک ہے۔ وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ اور ان کے لیے وہاں ہر طرح کے میوے ہیں۔ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَبِّهِمْ اور معافی ہے ان کے رب کی طرف سے۔ کمن ہوا خالد فی النار کمن کیا یہ برابر ہے ہوا اس شخص کے، خالد فی النار جو ہمیشہ آگ میں رہے گا، وسقوا ماء حمیما اور ان کو کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا، فقطع امعاءہم تو کاٹ ڈالے ان کی آنتیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ ان منافقین میں سے بعض ایسے لوگ ہیں، مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ جو آپ کی طرف کان لگاتے ہیں، حَتَّى إِذَا خَرَجُوا یہاں تک کہ جب نکلتے ہیں، مِنْ عِنْدِكَ آپ کے پاس سے، قَالُوا لِلَّذِينَ تو کہتے ہیں ان لوگوں کو، اوتوا العلم جن کو علم دیا گیا ہے، ماذا قال آنفا کیا کہا تھا اس شخص نے ابھی، اولئک الذین یہی وہ لوگ ہیں، طبع اللہ علی قلوبہم مہر لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پر، واتبعوا اہواءہم اور چلے ہیں اپنی خواہشوں پر۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا اور ایمان والے کہتے ہیں، لولا نزلت سورۃ کہ کیوں نہ اتری کوئی سورت، فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ پھر جب اتری ایک سورت، محکمۃ محکم پکی، وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ اور اس میں لڑائی کا قتال کا تذکرہ ہوا، رَأَيْتَ الَّذِينَ تو دیکھتا ہے ان لوگوں کو، فی قلوبہم مرض جن کے دلوں میں مرض ہے، ینظرون الیک وہ دیکھتے ہیں آپ کی طرف، نظر المغشی اس شخص کے جیسے جسے بے ہوشی پڑ جائے، من الموت مرنے کے وقت، جو آپ کی طرف ایسے دیکھتے ہیں جیسے مرنے کے وقت کوئی شخص بے ہوشی میں مبتلا ہو جائے، فَأَوْلَى لَهُمْ سو خرابی ہے ان کے لیے۔ طاعۃ حکم ماننا ہے، وقول معروف اور اچھی بات کہنا، فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ پھر جب کوئی کام تاکید سے ہو جائے، جب کسی کام کی تاکید ہو جائے، فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ تو اگر سچے رہیں اللہ کے ساتھ، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ تو ان کا بھلا ہی ہے، ان کے لیے اچھا ہے۔ فَهَلْ عَصَيْتُمْ اور تم سے یہ بھی توقع ہے، إِن تَوَلَّيْتُمْ اگر تم کو حکومت مل جائے، أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ تو تم زمین میں خرابی کرو گے، وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ اور قطع رحمی کرو گے۔ أُولَئِكَ الَّذِينَ ایسے ہی لوگ ہیں، لعنہم اللہ جن پر اللہ نے لعنت کی، فَأَصَمَّهُمْ تو ان کو بہرا کر دیا، وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا۔ الذین اہتدوا اور جو لوگ ہدایت پر ہیں،
زادہم ہدا، اور بڑھ گئی ان کی ہدایت، وآتاہم تقواہم، اور ان کو ان کا تقوی ملا۔ فہل ینظرون، اب یہی انتظار کرتے ہیں، الا الساعۃ، کہ قیامت کا، ان تأتیہم، کہ ان پر آ جائے، بغتۃ، اچانک، فقد جاء اشراطها، سو آ چکی ہیں اس کی نشانیاں، فأن لہم، پھر کہاں ان کو نصیب ہوگا، اذا جاءتہم، جب وہ قیامت آ پہنچے گی، ذکرہم، سمجھنا، قیامت کے بعد ان کو سمجھنا کہاں نصیب ہوگا۔ فاعلم، آپ جان لیجئے، انہ لا الہ، کہ کوئی معبود نہیں ہے، الا اللہ، سوائے اللہ کے، واستغفر لذنبک، اور معافی مانگیے اپنے گناہ کی، وللمؤمنین، اور ایمان والے مردوں کے لیے، والمؤمنات، اور مومنہ عورتوں کے لیے، واللہ یعلم، اور اللہ کو معلوم ہے، متقلبکم، آپ کے چلنے پھرنے کی، ومثواکم، اور آپ کے رہنے سہنے کی۔ سورہ محمد، جس کا اصل موضوع جہاد کے احکامات زیادہ تر ذکر کیے گئے، اور جہاد کا مقصد بتایا گیا کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالی چاہے تو خود ہی ان تمام لوگوں کو ہلاکت میں مبتلا کر سکتے ہیں اپنے عمومی عذاب سے، لیکن کافر اور مومن کو آپس میں لڑانے کی منشا ہی یہی ہے، مقصد ہی یہی ہے کہ حق اور باطل الگ ہو جائیں، دنیا کی نظروں میں بھی اور خود ان دونوں گروہوں کی نظر میں بھی جو آمنے سامنے ہوئے، ایک اللہ کے لیے، ایک اللہ کے مخالف۔ اللہ سبحانہ و تعالی ایمان والوں سے کہہ رہے ہیں کہ اے ایمان والو، ان تنصروا اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے۔ اب یہ تو کوئی کمزور سے کمزور ایمان والا شخص بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں اللہ کی مدد کر سکتا ہوں۔ تو مقصد یہ ہے کہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جو کام تم کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، اور اس مدد کا نتیجہ یہ ہوگا کہ دنیا میں بھی تم دشمنوں پر غالب آ جاؤ گے، چاہے ابتداء نہیں ہو اور چاہے کسی مصلحت سے کچھ عرصے کے بعد، لیکن آخر کار نتیجہ یہی ہے کہ ایمان والے جب اللہ کے لیے لڑیں گے تو غالب رہیں گے۔ اب بعض مومنین کا شہید ہو جانا یا کسی معرکے میں اور جنگ میں وقتی طور پہ مغلوب ہو جانا، یہ اس کے منافی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک قاعدہ اور قانون ہے جس کے بارے میں حدیث مبارکہ کے اندر بھی یہ بات آتی ہے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، اللہ کمی بیشی معاف فرمائے، کہ جس چیز کو بھی اللہ بلند کرتے ہیں اس کے لیے پستی بھی ضرور ہوتی ہے۔ تو اگر ہمیشہ مسلمانوں کے لشکر غالب آتے اور وہ کبھی بھی شکست نہ دیکھتے تو ان میں گھمنڈ آ جاتا، غرور آ جاتا، بہت سی مصلحتیں فوت ہو جاتی، تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ان مصالح کے پیش نظر کبھی ایسا بھی کیا کہ مسلمان کسی جگہ پر مغلوب ہو گئے، وقتاً تکلیفیں اٹھانی پڑی، تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، آخر کار فتح ایمان والوں کے لیے ہے۔ اور اسی طرح جب تم دشمن کے مقابلے میں جاؤ گے تو اللہ تمہارے قدموں کو جما دے گا، اور وہ قدم بھی اسی طرح جمیں گے، اور یہ قدم بھی یا تو ابتداءً ہی جم جائیں گے یا کبھی کبھی وقتی پسپائی کے بعد آخر میں ثابت قدم رہیں گے۔ اور یہ مشاہدہ بھی بار بار اس وقت بھی ہوا اور آج تک دنیا میں ہو رہا ہے
کہ مسلمان اگر کسی محاذ پہ کبھی وقتی پسپائی حاصل کر بھی لیں تو امتحان اللہ سبحانہ و تعالی ایمان کی بدولت ان کو سربلندی عطا فرما دیتے ہیں. اور یہی ثابت قدمی تھی جس نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اپنے صحابیت کے درجے میں قابل اتارا. اور اس کے بدلے میں کفار کا حال بیان کیا گیا کہ وہ لوگ جو کافر ہیں دنیا میں ان کا حال یہ ہوا کہ گویا منہ کے بل گر گئے، اور آخرت کے لحاظ سے ان کا حشر ایسے ہو گیا کہ ان کے اعمال ختم ہو گئے. یعنی کفار دونوں جہان میں خسارہ اٹھانے والے ہیں. اور اعمال کا ذکر پہلی ہی آیات میں ہوا کہ وہ لوگ جو کافر ہیں ان کے نیک اعمال پہ، ان کے اچھے کاموں پر اجر نہیں ملے گا، دنیا میں ہی ان کا بدلہ دے دیا جاتا ہے. اور یہ کفار کے ذمے میں خسارہ اور اعمال کی بربادی کیوں آئی؟ وجہ یہ ہے، سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ کرہوا ما انزل اللہ کے نازل کیے ہوئے کو انہوں نے ناپسند کیا. اب اللہ کے نازل کیے ہوئے میں ساری باتیں آ جاتی ہیں، قرآن بھی آ جاتے ہیں، احکام قرآن بھی آ جاتے ہیں، شریعت بھی آ جاتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت بھی آ جاتی ہے، صحابہ کرام کی تعلیمات بھی آ جاتی ہیں، دین اسلام کا ہر رکن آ جاتا ہے. انہوں نے اللہ کے نازل شدہ اس دین کو ناپسند کیا، اس کے بدلے ان کے اعمال اکارت ہو گئے، ختم ہو گئے، ضائع ہو گئے. کیونکہ دنیا کے اندر جب انسان آیا ہے اس کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جس خالق اور مالک نے مجھے بنایا ہے اس کے کچھ حقوق میرے ذمے ہیں اور میرے ذمے کچھ فرائض عائد ہوتے ہیں. اب ان فرائض کے راستے میں اگر اپنی مرضی آ جائے، اپنے عزیز اور اقارب آ جائیں، اپنی محبتیں، اپنی پسندیدگیاں آ جائیں، ان سب کو قربان کرنا پڑے گا. اس کے بعد اللہ سے کامل محبت ہوگی. اگر ایک انسان اللہ سے محبت کے دعوے کرے لیکن دین کو نہ مانے، اللہ کی نازل کردہ کتاب کو نہ مانے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہوئی نبوت کا اقرار نہ کرے، تو یہ چیزیں اس کے اعمال کو ضائع کر دیں گی. جیسے دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں، چاہے وہ کسی بھی فرقے مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، لیکن ہر شخص کے اندر خدا کا تصور موجود ہے، اور کسی نہ کسی نام سے لوگ خدا کا ذکر کرتے ہیں. لیکن وہ ذکر فائدہ اس لیے نہیں دیتا کیونکہ جن اصولوں کے ساتھ اللہ کو رب ماننا ہے وہ ان اصولوں کو نہیں مانتے. اللہ کو تو کسی نہ کسی شکل و صورت میں معبود مان لیتے ہیں، لیکن اللہ کی نازل کردہ کتاب، اس پیغمبر کو، صاحب شریعت کو، ان تمام چیزوں کو جھٹلاتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ فرماتے ہیں ان کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. اور یہ لوگ سیر و تفریح کرنے والے، جیسے عرب کے لوگ مختلف ممالک میں تجارت کے لیے جایا کرتے تھے، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف کا جو تذکرہ کیا کہ سردیوں گرمیوں کے سفر سے وہ مانوس تھے، تو کہا کہ کیا یہ زمین میں جاتے نہیں، دیکھتے نہیں کہ کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، ان سے پہلے جو لوگ گزرے جو ایسے ہی اعمال کر کے گئے ان کا انجام کیا ہوا. انہوں نے وہ انجام دیکھے نہیں. یہ جب ملک شام کی طرف جاتے ہیں، جب یہ یمن کی طرف جاتے ہیں، راستے میں آنے والے وہ مقامات جہاں پر پچھلی اقوام کو سزائیں ملی، کیا یہ ان چیزوں کو دیکھتے نہیں کہ اللہ نے ان پر ہلاکتیں ڈال دی تھی؟ اور اللہ فرماتے ہیں یہ صرف ان کا ہی جو پچھلے لوگ تھے حال نہیں ہے، وَلِلْكَافِرِينَ، یہ جو کافر ہیں، اور یہاں پہ لام آیا ہے عہد کے لیے، عہد بمانا یہ مخاطب جو لوگ ہیں کفار مکہ، ان کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ کفار مکہ جو ہے ان کے لیے بھی ایسے ہی چیزیں آئیں گی، کیونکہ ان کے سامنے بھی وہی بات ہوئی، صاحب شریعت نبی آئے اور یہ اس نبی کے ساتھ وہی سب کر رہے ہیں،
جو پچھلی اقوام اپنے صاحب شریعت انبیاء کے ساتھ کرتی رہیں۔ تو جب اعمال ایک جیسے ہیں نتائج ایک جیسے ہی ہوں گے۔ اور کہا کہ مومنین کو یہ ہر جگہ پر معاملات کی بہتری اور کافروں کو ہر معاملے میں تباہی کیوں ملتی ہے؟ اس لیے کہ مومنین کا کارساز اللہ ہے۔ مولا بہت سے لفظوں کے لیے عربی میں استعمال ہوتا ہے، یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ دوست کو بھی کہتے ہیں، سردار کو بھی کہتے ہیں، آزاد کیے ہوئے غلام کو بھی کہتے ہیں، آزاد کرنے والے مالک کو بھی کہتے ہیں، کارساز کو بھی کہتے ہیں، ولی کو بھی کہتے ہیں، اور جن کے ساتھ بھائی چارگی کا تعلق بنا ہوا ہوتا تھا اس کو بھی کہتے ہیں۔ یہاں پر جو لفظ آیا ہے مولا، یہ کارساز کے معنی میں ہے کہ یہ ایسا اس لیے ہے بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا، کیونکہ اللہ مومنین کا کارساز ہے، اور اس کے مقابل میں کافروں کو فتح تب ملتی جب ایسا ہی کوئی کارساز ان کا ہوتا، اور ظاہر ہے اللہ کی ذات شراکت داری سے پاک ہے، مثل و مثال سے پاک ہے، اس جیسا کوئی ہے نہیں، لہذا کافروں کا ایسا کوئی کارساز نہیں جو انہیں ان چیزوں سے بچا سکے۔ اللہ ایک ہی ہے اور اس کا ایک ہی قانون ہے، اپنے ماننے والوں کا وہ کارساز ہے، نہ ماننے والوں کے ساتھ اس کی کوئی رفاقت نہیں ہے۔ اور قرآن کریم میں دوسری جگہ کفار کے بارے میں آیا ہے کہ ردوا الی اللہ مولاہم الحق، وہ اپنے حقیقی مالک کی طرف لوٹائے گئے۔ تو وہاں پر مولا کا لفظ کارساز کے لیے نہیں ہے، بلکہ مولا کا مالک ہونے والا مطلب مراد لیا گیا، اور خالق اور مالک چاہے کوئی مانے یا نہ مانے، ہر مسلم اور ہر کافر کا اللہ ہی ہے۔ تو یہ معاملات کے اتار چڑھاؤ دونوں گروہوں کے لیے الگ اس لیے ہیں کیونکہ دونوں گروہوں کے نظریات میں فرق ہے، اور وہ نظریاتی فرق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے ہے۔ جب اللہ کی ذات کے حوالے سے فرق ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انجام کے لحاظ سے بھی ویسا ہی معاملہ فرمائیں گے۔ اللہ کریم ہمارے نصیبوں میں ایسا لکھ دے کہ ہم ان لوگوں کے گروہوں میں ہوں جن کا کارساز اللہ ہے۔ ہم اپنے اعمال کو نہیں دیکھتے لوگوں کے پاس پیش کرنے کے لیے، حسب نسب ہوتے ہیں، بہت عبادتیں ہوتی ہیں، بہت تعلقات ہوتے ہیں، اور ہم سب عام سے لوگ ہیں، نہ کسی بڑے نسب سے تعلق ہے، نہ کسی بڑے حسب سے تعلق ہے، نہ اولیاء اللہ کی لڑیوں میں سے ہیں، ہم عام سے سادہ گنہگار لوگ ہیں۔ اللہ کریم ہمیں محض اپنے فضل و کرم سے ان لوگوں کی جماعت میں شامل کر دے جن کا وہ خود کارساز ہے، کیونکہ جس کا کارساز اللہ ہو اس کا کوئی کام کبھی نہیں بگڑ سکتا۔ اللہ کریم اپنے پاک کلام کے ساتھ تا قیامت ہمیں جوڑ کے رکھے، اور اس کے لیے ہمارے دلوں کو، ہمارے دماغ کو، ہماری آنکھوں کو، ہماری فکر و نظر کو کھول دے۔ سورہ محمد جو سورہ قتال کے نام سے بھی مشہور ہے، جہاد کے احکامات کا تذکرہ ہوا، اور اس جہاد کو ان الفاظ سے ذکر کیا کہ اے ایمان والو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد بھی کرے گا اور تمہیں ثابت قدم بھی رکھے گا، اور جو کافر ہیں ان کے اعمال بالکل ضائع ہو گئے، ختم ہو گئے، کیونکہ انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نازل کی ہوئی شریعت کو، کتاب کو، احکامات کو ناپسند کیا۔ اور ساتھ میں یہ کہا کہ یہ لوگ تو زمین میں چلتے پھرتے ہیں، سیر و سیاحت کرتے ہیں، تجارتی سفر کرتے ہیں، کیا انہوں نے اپنے سے پہلے گزشتہ لوگوں کے احوال نہیں دیکھے؟ ان کی بستیوں پہ سے گزرتے ہوئے کیا وہ قصے ان تک نہیں پہنچا کہ ان کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کیا؟ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ کافروں کی یہی سزا ہے، کیونکہ ایمان والوں کا کارساز تو اللہ ہے اور کافروں کا کوئی کارساز نہیں ہے۔
پھر جیسے مومنین کے لیے پیچھے خوشخبری سنائی گئی تھی آیت نمبر 6 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ان کو ایسی جنتوں میں داخل کریں گے جو جنتیں ان کو جانی پہچانی محسوس ہوں گی، اسی تذکرے کو آگے بڑھاتے مزید مومنین کا ذکر کیا کہ یہ بات اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے ذمے لازم کر لی ہے بغیر کسی شک و شبہ کے کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اعمال صالحہ کیے، اللہ ان کو ایسے باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ اب قرآن کریم میں جہاں کہیں ایمان کا تذکرہ ہوا اس کے ساتھ اعمال صالحہ کا تذکرہ ضرور ہوا، لیکن جیسے حدیث مبارکہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اعمال صالحہ کو ہی انسان جنت میں داخل ہونے کا معیار نہ سمجھے، اور کوئی شخص اس بات پہ مغرور نہ ہو جائے کہ میں تو بہت ہی نیک اعمال کرتا ہوں، میرا جنت میں جانا ضروری ہے، اور فلاں بندہ نیک اعمال نہیں کرتا وہ جنت میں نہیں جا سکتا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے، اللہ کمی بیشی معاف فرمائے، کہ جنت میں کوئی شخص بھی اپنے اعمال کی بدولت نہیں جا سکتا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ کیا آپ بھی نہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، میں بھی نہیں، یہاں تک کہ اللہ مجھے اپنی رحمت کی چادر سے ڈھانپ دے۔ تو اس کے باوجود یہ جو ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ ہے، یہ جنت میں جانے کی صلاحیت پیدا کرنے کے لیے ہے، جنت میں جانے کا یہ ذریعہ نہیں ہے، بلکہ وہ لوگ جو اعمال صالحہ کرتے ہیں ان میں جنت میں جانے کی اہلیت پیدا ہو جاتی ہے، ان میں صلاحیت آ جاتی ہے، یہ شرط نہیں ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی صرف کلمہ پڑھنے والے کو بھی جنت میں داخل کر سکتے ہیں، اور تمام زندگی نیک کام کرنے والے کو بھی جہنم میں ڈال سکتے ہیں، کیونکہ دلوں کے اندر کیا چل رہا ہے، دماغ کے اندر کیا چل رہا ہے، یہ علم ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس۔ تو ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ یہ صلاحیتوں کے لیے ہے، کیونکہ اس سے آگے مثال بیان کی ہے کہ جو لوگ کافر ہیں وہ دنیا میں ایسے عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں اور ایسے بے فکر ہو کے کھاتے ہیں جیسے چوپائے کھاتے ہیں، انہیں صرف کھانے سے غرض ہے، انہیں یہ معلوم نہیں ہوتا ہمیں کیوں کھلایا پلایا جا رہا ہے اور ہمارے ذمے اس کھانے پینے کے ذریعے کیا حق بنتا ہے۔ چوپائے کے آگے چارہ ڈال دیا، وہ کھاتا رہے گا جب تک اس کا پیٹ نہیں بھرے گا، پیٹ بھر جائے گا تو کھانا چھوڑ دے گا۔ نہ اس چیز کا علم ہے کہ چارہ دیا کیوں گیا، نہ اس چیز کا علم ہے کہ اس کا شکرانہ کیا ہونا چاہیے۔ ایسے ہی کافر ہے جو اپنے دن رات کے بدلنے کو دیکھ رہا ہے، جو اپنے وجود کے ارتقاء سے باخبر ہے کہ کیسے ایک چھوٹے سے بچے سے ایک تندرست انسان میں تبدیل ہو گیا، کیسے اس کی ضروریات دنیا میں جگہ جگہ بکھری پڑی ہیں، اس کے تمام کام تمام سامان اس دنیا کے اندر موجود ہے، تو ان کو استعمال کرنے کے بعد کیا حق ہے ہمارے ذمے اس رب کا جو ہمیں یہ سب دے رہا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ جہنم ان کا ٹھکانہ ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی صلاحیت کو پہچانا نہیں کہ جب اللہ نے ہمیں ایک شکل و صورت دی، ایک ارتقائی طرز دیا، ہمیں باقی چیزوں سے، باقی مخلوقات سے اعلیٰ قرار دیا ایک طرح سے، تو کچھ تو فرق ہوگا ہم میں اور دوسری مخلوقات میں، اس کا کچھ تو تقاضا ہوگا، اس کو پہچاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ جب اس صلاحیت کو استعمال نہیں کیا تو جہنم ان کا ٹھکانہ ہے۔ اس لیے جو کافر دنیا میں عیش کر رہے ہیں ان سے مخالفین کو دھوکہ نہیں کھانا چاہیے کہ یہ جو دنیا میں ان کو عیش مل رہا ہے یہ اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں، اور نہ ہی آپ کو اس چیز سے کوئی تکلیف اور غم ہونا چاہیے کہ وہ آپ کے مخالف بھی ہیں، پھر اس کے باوجود بھی وہ دنیا میں بہترین زندگی گزار رہے ہیں، اور اتنا تنگ کیا انہوں نے آپ کو کہ مکہ مکرمہ میں بھی نہیں رہنے دیا،
کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی تسلی کے لیے فرما رہے ہیں یہ مکہ کے لوگوں کی طاقت تو اتنی طاقت نہیں ہے، بہت سی بستیاں ایسی تھیں جو جسم میں، جو قوت میں، جو مال میں، جو بادشاہی میں اس بستی سے بڑھ کر تھیں، لیکن ہم نے ان کو اس طرح سے ہلاک کر دیا کہ کوئی ان کی مدد کو نہیں آیا۔ تو یہ لوگ تو اتنی شان و شوکت والے، اتنی قوت اور طاقت والے ہیں بھی نہیں، لہٰذا ان کو مغرور نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ ایسے بڑے بڑے لوگوں کا ایک پل میں صفایا کر سکتے ہیں تو آپ ان کے اس چند روزہ عیش سے غمگین نہ ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے وقت مقرر پر ان کو بھی سزا دینے والے ہیں۔ تو وہ لوگ جو بالکل اپنے رب کی طرف سے ایک صحیح راستے پر چل رہے ہیں، کیا وہ اور وہ شخص جو برے اعمال کے اندر مبتلا ہے لیکن اپنے ان برے اعمال کو اچھا سمجھتا ہے اور جو صرف اپنی نفسانی خواہشات پر چلتا ہے، کیا یہ دونوں اعمال میں فرق رکھنے کے باوجود انجام میں ایک جیسے ہو جائیں گے؟ ہرگز نہیں۔ جب اعمال میں فرق ہے تو انجام میں بھی فرق ہو۔ وہ لوگ جو حق کو حق پہچان گئے اللہ کے نزدیک مأجور ہوں گے، اجر سے نوازے جائیں گے۔ وہ لوگ جو حق کو حق نہ سمجھے، جنہوں نے حق اور باطل کو ملا دیا، جنہوں نے ہمیشہ باطل کو فوقیت دی، وہ مستحق عذاب ہوں گے۔ یہ تو ایک واضح قانون ہے، دنیا کے اندر بھی کسی بھی عہدے پر، کسی بھی ذمہ داری پر انسان ہو اور اسی ذمہ داری پر دو مختلف قسم کے لوگوں کو رکھے، ایک اپنے فرائض کو بہتر طریقے سے انجام بھی دیتا ہو اور اپنے آقا کا فرمان بردار بھی ہو، اس کا خیر خواہ بھی ہو، اور دوسرا اس کے برعکس ہو، تو وہ دونوں کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح اللہ فرماتے ہیں جو ایمان قبول کرنے کے بعد اعمال صالحہ کی صلاحیت کو اپنائے وہ شخص، اور جو شخص منکر ہو جائے، جو خود بھی اللہ کی نہ مانے، دوسروں کو بھی ماننے نہ دے، وہ دونوں کبھی بھی انجام کے اعتبار سے ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ کریم ہمیں ان لوگوں کے گروہ میں شامل رکھے جو ایمان لانے کے بعد اعمال صالحہ پر جمتے رہتے ہیں، اور جیسے جیسے ان کی زندگی بڑھتی ہے ایسے ان کے نیک اعمال میں بھی ترقی ہوتی جاتی ہے۔ اللہ کریم اس پیارے کلام کے ساتھ ہمارا محبتوں کا تعلق تا قیامت قائم رکھیں، دائم رکھیں، اور جہاد کے احکامات کے ضمن میں مومنین اور منافقین اور کفار کا تذکرہ چل رہا ہے، اور دونوں گروہوں کا ذکر کیا کہ وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے بالکل ہدایت پر ہے، واضح رستے پر ہے، اور وہ شخص جو اپنے برے ہی کاموں کو بھلا سمجھ رہا ہے اور محض اپنی خواہشات کی پیروی کر رہا ہے، وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اس کے لیے ہی جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کیا کہ وہ لوگ جو اپنے رب کی طرف سے سیدھے رستے پر ہیں، وہ اس سیدھے رستے پر چلتے چلتے جنت تک پہنچ جائیں گے۔ ان کا انتہائی مقام، آخری مقام جنت ہے، اور اس جنت کے احوال ذکر کیے گئے کہ دنیا کا دستور ہے جب کہیں پر کچھ عرصے پانی جمع رہے تو اس میں سڑاند پیدا ہو جاتی ہے، بدبو پیدا ہو جاتی ہے، اور اگر جاری پانی بھی ہو تو اس کے ارد گرد کے پتھروں سے وہ جہاں جہاں ٹکراتا ہے تو وہاں ضرور بدبو پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن جنت کے پانی میں ایسا نہیں ہے، وہاں کی نہروں کا جو پانی ہے غیر آسن، وہ بدبودار کبھی بھی نہیں ہوگا۔ اس کے بعد وہاں پر دودھ کی نہریں ہوں گی۔ دودھ اللہ نے اتنی وافر مقدار میں بنایا کہ وہاں پہ دودھ کی نہریں ہوں گی، اور دنیا میں جتنی بھی کھانے پینے کے استعمال کی چیزیں ہیں ان میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو بالکل معمولی سی بھی احتیاطی سے ایک لمحے میں خراب ہو جاتی ہیں۔
تو معمولی سی بے احتیاطی سے سب سے زیادہ جلدی جو چیز خراب ہوتی ہے وہ دودھ ہے، لیکن وہاں وہ نہروں کی صورت میں بہے گا اور کبھی بھی اس کا ذائقہ خراب نہیں ہوگا۔ اسی طرح دنیا کی شراب بدمزہ ہوتی ہے، اللہ کریم تمام مومنین کی حفاظت فرمائے، اور اس میں جیسے قرآن کریم میں ہی ایک جگہ بتایا گیا کہ اس میں منافع کم ہے اور اس کا گناہ بہت بڑا ہے، اور اس میں بہت سے نقصانات ہیں، جیسے آئے روز نئی تحقیقات سے واضح ہوتا ہے کہ شراب نوشی میں کتنے زیادہ نقصانات ہیں۔ لیکن جنت کے بارے میں بتایا گیا کہ وہاں کی جو شراب ہے وہ پینے والوں کے لیے باعث لذت ہے۔ اب وجہ یہ ہے کہ وہاں پر وہ چیز حرام نہیں ہے، اور جو چیز حرام نہیں ہے اور اللہ کی طرف سے ہے یقیناً وہ باعث لذت ہوگی۔ اور پھر شہد کا تذکرہ کیا کہ وہاں پر شہد ہے، اور ایسا شہد ہے کہ جو میل اور کچیل سے بالکل صاف ہے، کیونکہ دنیا میں جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے خالص چیزیں مٹتی جا رہی ہیں، اور وجہ ان چیزوں کی کمی نہیں ہے بلکہ وجہ لوگوں کی اپنی نیتیں ہیں کہ وہ کسی چیز کو خالص نہیں رہنے دیتے۔ تو دنیا کی شہد کے اندر جو موم اور میل کچیل اور آگے پیچھے کی بہت سی اشیاء ہوتی ہیں، ان کے رنگ کو بدلنے کے لیے، ان کے ذائقے کو بدلنے کے لیے، ان کے وزن کو بڑھانے کے لیے، تو وہاں پر ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ وہ مصفہ سلم مصفہ ہوگا، بالکل صاف ستھرا۔ تو یہ تمام چیزیں جو جنت کی ہیں، جو جنت کا پانی ہے، وہاں کا دودھ ہے، وہاں کی شراب ہے اور وہاں کا شہد ہے، وہ تمام طرح کی تکالیف سے اور مضرتوں سے پاک ہوگا۔ اس میں کسی قسم کی کوئی آمیزش، کوئی ملاوٹ، کوئی گندگی نہیں ہوگی۔ اور یہ جو چاروں چیزیں بیان کی گئی یہ حقیقتاً وہاں موجود ہوں گی۔ ایسا نہیں ہے کہ دودھ سے وہاں کوئی اور چیز مراد لی جائے، شراب سے کوئی اور چیز مراد لی جائے، شہد سے کوئی اور چیز مراد لی جائے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ چاروں چیزیں حقیقتاً وہاں موجود ہوں گی۔ ہاں، وہاں کی چیزوں کو دنیا کی چیزوں پر ہم قیاس نہیں کر سکتے۔ اب لازمی نہیں ہے کہ وہاں کے پانی کا رنگ اور مزہ اور دیکھنے کی کیفیت ایسی ہو یا وہاں کے دودھ میں یہی کیفیت پائی جائے، کیونکہ وہ جنت کی اشیاء ہیں اور یہ دنیا ہے، یہاں پر صرف نقشے ہیں، وہ حقیقی دنیا ہے۔ تو کہا یہ تو ان لوگوں کا جو جنت میں جائیں گے ان کی جنتوں کے احوال ہیں، اور اس سے بڑھ کر من کل ثمرات، ہر طرح کے میوے ہوں گے، اور یہ سب چیزیں نہ بھی ہوں تو وہ مغفرۃ من ربہم، رب کی طرف سے بخشش ہے۔ تو کہا کہ کیا یہ شخص فائدے میں ہے یا وہ شخص جو رہنے کے اعتبار سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فی النار، جہنم میں ہے، آگ میں ہے، اور اس آگ میں، اس دہکتی ہوئی آگ میں، انگاروں میں جب اسے پیاس لگتی ہے، گرمی کی سب سے پہلی جو تاثیر ہوتی ہے، انسان کو پیاس لگتی ہے، تو اس کو پینے کے لیے کیا ملے گا؟ ماء حمیما، پانی بھی کھولتا ہوا، کیونکہ یہ تو ایک واضح دستور ہے، جب بھی انسان کو پیاس لگے اور گرمی کی شدت سے لگے تو ٹھنڈا پانی پینے سے ہی تسکین حاصل ہوتی ہے۔ اور کہا وہ کھولتا ہوا پانی کوئی معمولی کھولتا ہوا نہیں ہوگا، اس کی صفت یہ ہے فقط امعهم، کہ وہ آنتیں کاٹ ڈالے گا، آنتیں کاٹ ڈالے گا۔ اللہ کریم ہماری حفاظت فرمائے۔ پھر منافقین کی صفت بیان کی کہ منافقین ایسے ہیں، جب آپ کے پاس آتے ہیں اور آپ دین کی بات بتاتے ہیں، دین کی تعلیم و تبلیغ کرتے ہیں، تو وہ یوں کان لگا کر آپ کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں جیسے ان سے زیادہ توجہ سے سننے والا اور کوئی نہیں، لیکن اصل میں یہ ہے کہ صرف کان ہی آپ کی طرف ہوتے ہیں، دل متوجہ نہیں۔ تو جب آپ کے پاس سے اٹھ کر جاتے ہیں تو اہل علم یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے یوں کہتے ہیں کہ ابھی جب ہم مجلس میں تھے تو حضور نے کیا کہا، اور گویا کہ یہ بھی ایک طرح کا مذاق ہی تھا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گفتگو کو اس قابل نہیں سمجھتے کہ اس کو غور سے سن سکیں۔
اور یہ بھی منافق ہونے کی ایک بہت بڑی علامت ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ اصل میں کیا ہے کہ ان لوگوں کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، اس لیے یہ ہدایت سے دور ہو گئے ہیں اور یہ صرف اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں۔ اسی لیے اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے چلتے یہ حق اور باطل کے فرق کو بھول گئے، صرف اپنی خواہشات کا پورا کرنا ان کو یاد رہا، باقی ساری چیزیں ان کے ذہنوں سے، ان کے دلوں سے، ان کے دماغوں سے محو ہو گئی۔ اور یہ چیزیں جب جب ان کے دلوں سے نکلیں گی تو اسی طرح سے دین کی محبت ان کے دلوں سے نکلتی جائے گی، راہ حق کی محبت نکلتی جائے گی، اور جو لوگ اپنی خواہشات کو چھوڑتے جائیں گے اور اللہ کے راستے کو اپناتے جائیں گے ان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں منازل آسان ہوں گی۔ اللہ کریم ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی ہر منزل کو آسان کرے۔ اپنے اس پاک کلام کے ذریعے سے اللہ ہمیں اپنے ساتھ جوڑ کے رکھے اور ہمارے کلام کے ساتھ یہ تعلقات اللہ مضبوط سے مضبوط تر بنائے۔ اور جہاد چونکہ کفار و مشرکین سے تھا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین کے احوال بھی سنائے بتائے جاتے تھے، انہی میں سے ایک حال مزید ذکر کیا کہ وہ منافقین بعض ایسے ہیں کہ جب آپ کوئی دین کی بات بتاتے ہیں، دعوت اور تبلیغ کی بات بتاتے ہیں، تو بظاہر آپ کے پاس یوں بیٹھتے ہیں جیسے بہت گہرائی سے آپ کی باتوں کو سن رہے ہوں، لیکن جب آپ کی مجلس برخاست ہوتی ہے اور وہاں سے جاتے ہیں تو مخلص صحابہ کو ستانے کی خاطر ان سے یوں کہتے ہیں کہ ابھی ابھی تمہارے نبی نے کیا کہا ہے، تاکہ ان پر واضح ہو جائے کہ ہم جو اس مجلس میں بیٹھے تھے تو کوئی دھیان سے باتیں سن نہیں رہے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ان لوگوں کی اس عادت کو ذکر کرنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ طبع اللہ علی قلوبہم، جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، اور دلوں پر مہر لگنے کے ساتھ ساتھ وہ محض اپنی خواہشات نفس کی پیروی کرتے ہیں۔ اب ان لوگوں کا تذکرہ ہے کہ جو لوگ ایمان والے ہیں، ہدایت یافتہ ہیں، تو ان کا تذکرہ ہے کہ وہ لوگ جو ہدایت یافتہ ہیں اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے، وہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اللہ سبحانہ و تعالی کی بھیجی ہوئی ہدایات کو سنتے ہیں اور ایمان کی بات کو سنتے ہیں تو ان کی ہدایت میں مزید ترقی ہوتی ہے، اپنے ایمان میں مزید پختہ ہو جاتے ہیں، قوی ہو جاتے ہیں، جو کہ عمل صالح کا تقاضا ہوتا ہے کہ کوئی بھی مومن شخص جب عمل صالحہ کرتا ہے اس کے ایمان میں پختگی آ جاتی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ان کو مزید تقوی کی توفیق دیتے ہیں۔ پھر دوبارہ منافقین کا ذکر کیا کہ یہ لوگ تو بس قیامت کے ہی منتظر ہیں کہ ان پر اچانک آ جائے، اور یاد رکھو اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت نزدیک ہے، چنانچہ اس کی بہت سی نشانیاں تو آ گئی ہیں، اشراط بمانا علامات کے، اور علامات قیامت میں سے سب سے پہلی اور بڑی نشانی خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں، نبوت کا سلسلہ ختم، اور یہ قیامت کے قریب آنے کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ اسی طرح جو آپ ہی کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالی نے شق قمر کا معجزہ دکھایا، اس کو بھی اقتربت الساعہ، قیامت کی نزدیکی کا اشارہ فرمایا گیا۔ تو یہ تو وہ علامات تھی جو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن کریم کے نازل ہوتے ہوئے ارشاد فرمائی گئی، اور بہت سی علامات جو احادیث صحیحہ سے ثابت ہیں، ان میں سے ایک یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں
کہ میں نے محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، علامات قیامت یہ ہے کہ علم اٹھ جائے گا، جہالت بڑھ جائے گی، زنا کی کثرت ہوگی، شراب خوری کی کثرت ہوگی، مرد کم رہ جائیں گے، عورتیں بڑھ جائیں گی، یہاں تک کہ 50 عورتوں کا ایک ہی شخص کفیل ہوگا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ علم کم ہو جائے گا اور جہالت پھیل جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت نقل کرتے ہیں، سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مال غنیمت کو شخصی دولت کی طرح سمجھ لیا جائے اور امانتوں کو مال غنیمت قرار دیا جائے، مطلب مال غنیمت صرف اسی شخص کو دیا جاتا ہے جس کا حصہ ہے، لیکن اس کو شخصی دولت سمجھ لیا جائے گا، یعنی کوئی بھی شخص اس کو خود ہی استعمال کرے گا۔ اور امانت کو مال غنیمت سمجھ لیا جائے گا، یعنی امانت ہمارے پاس موجود ہے کسی کی، اب ہمارا دل کرے گا تو خود لگا لیں گے، کسی اور کو اٹھا کے دے دیں گے، امانت میں خیانتیں ہوں گی۔ اور زکوٰۃ کو تاوان سمجھا جائے گا، یعنی زکوٰۃ کی ادائیگی میں ایسے تنگی محسوس ہوگی گویا بہت بڑا بوجھ ہے۔ اور دین کا علم دنیاوی اغراض کے لیے حاصل کیا جائے گا، اور مرد اپنی بیوی کی اطاعت کریں گے، ماں کی نافرمانی کریں گے، دوستوں کو قریب کریں گے، باپ کو دور کریں گے، مساجد میں شور شرابہ ہوگا، قوم کے سردار سب سے فاسق اور بد کردار آدمی ہو جائیں گے، قوم کے نمائندے سب سے رذیل انسان ہوں گے، اور شریر آدمی کا اکرام صرف اس لیے کیا جائے گا کہ اس کی شرارتوں سے بچا جائے۔ گانے بجانے والی عورتیں عام ہو جائیں گی، گانے باجے عام ہو جائیں گے، شرابیں پی جائیں گی، اور اس امت کے بعد میں آخری آنے والے لوگ اپنے گزشتہ اسلاف پر لعنت کریں گے۔ تو اس وقت تم لوگ انتظار کرنا ایک سرخ آندھی کا اور زلزلے کا اور لوگوں کے زمین میں دھنس جانے کا، صورت مسخ ہو جانے کا اور آسمان سے پتھر برسنے کا، اور دوسری قیامت کی نشانیوں کا جو ایک کے بعد ایک اس طرح سے آئیں گی جیسے موتیوں کی لڑی کو کاٹ دیا جائے اور موتی ایک ایک کر کے نیچے گرتے رہتے ہیں۔ تو یہاں تک تو ذکر کیا کہ قیامت کا یہ انتظار کرتے ہیں، تو اس کی نشانیاں تو آ چکی ہیں، اور جب یہ لوگ قیامت سے پہلے ہدایت کے راستے پہ نہیں آ رہے، تو جب قیامت ان کے سامنے آ جائے گی پھر ان کو سمجھنا کہاں میسر ہوگا، یعنی فائدہ نہیں دے گا۔ تو یہ ان منافقین کا حل ہے جن کا تذکرہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا۔ اللہ کریم ہماری ایسے حالات سے حفاظت فرمائے۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، دونوں قسم کے لوگوں کا حال تذکرہ کیا پیچھے، اللہ کی ماننے والوں کا بھی اور اللہ کے نافرمانوں کا بھی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں کہ جب آپ دونوں قسم کے لوگوں کا حال سن چکے تو اب آپ اس بات پر یقین رکھیے کہ اللہ کے سوا اور کوئی قابل عبادت نہیں ہے، اور اگر کبھی کسی سے کوئی خطا سرزد ہو جائے یا آپ سے کوئی خطا سرزد ہو جائے جو آپ کی عصمت نبوت کے بنا پر در حقیقت گناہ نہیں ہوگا، تو تب بھی آپ اس پر معافی مانگتے رہیے، اور سب مسلمان مرد اور مسلمان عورتوں کے لیے بھی بخشش کی دعا کیجیے، کیونکہ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ آپ کے چلنے پھرنے اور رہنے سہنے اور تمام حال احوال کی خبر رکھتے ہیں۔ اب اس آیت مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ آپ سمجھ لیجئے کہ اللہ کے سوا اور کوئی بھی قابل عبادت نہیں ہے، اور ظاہر ہے یہ تو ایک ایسی بات کا علم ہے جو ہر مومن کو بھی حاصل ہے، تو پھر سید الانبیاء کو کیوں حاصل نہیں ہو سکتا؟ تو اصل میں یہاں پر اس علم کے حاصل کرنے کا حکم اس پر ثابت قدم رہنا ہے کہ اسی بات پر ثابت قدم رہیے، اور یہ مطلب یہ ہے
کہ لا الہ الا اللہ کے تقاضوں پر عمل کریے، کیونکہ ایمان لانے کے بعد جو اصل مقصود ہے وہ عمل ہے۔ جیسے سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ سے کسی نے علم کی فضیلت کا سوال کیا کہ کیسا علم افضل ہے، تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، یعنی اس میں علم کے بعد کہ جب تمہیں اللہ کے ایک ہونے کا علم حاصل ہو گیا، اب اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس پر عمل کیا جائے۔ اسی طرح دوسری جگہ ارشاد فرمایا اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو، یہ دنیا کھیل تماشا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، یعنی عمل کی طرف جاؤ۔ پھر سورہ انفال کے اندر فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فتنہ، یہ فتنہ ہے، تو پھر آگے اس سے بچنے کی تاکید ہے۔ تو ان تمام جگہوں میں پہلے علم اور پھر اس کے تقاضوں پر عمل کی تلقین کی گئی ہے۔ یہاں بھی چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تو حاصل تھا، لیکن اصل مقصود اس کے مقتضا پر عمل ہے، اس لیے واستغفر کا حکم دیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہونے کی وجہ سے چونکہ گناہوں سے معصوم تھے، تو یہاں پر گناہ یعنی جو ذنب کا لفظ ہے یہ عام گناہ کے لیے نہیں ہے جیسے ہمارے گناہوں کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، بلکہ انبیاء کے لیے اجتہادی خطا یا اولا بات کو چھوڑ کر کسی کم اولا بات کی طرف چلے جانے کو ذنب کہا جائے گا۔ اور اس قسم کے اجتہاد پر بھی گناہ نہیں ملتا بلکہ اجر ملتا ہے، لیکن چونکہ نبوت کی شان اعلیٰ ہوتی ہے اسی لیے اس کو ناپسند کیا گیا ہے، اور انبیاء کو جو کام وہ خلاف اولا کر لیں اس کو ذم کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا الہ الا اللہ اور استغفار کی کثرت کیا کرو، کیونکہ ابلیس کہتا ہے کہ میں نے لوگوں کو گناہوں میں مبتلا کر کے ہلاک کیا، تو انہوں نے مجھے لا الہ الا اللہ کے ذریعے ہلاک کر دیا۔ جب میں نے دیکھا کہ یہ تو کچھ نہ بنا، تو میں نے ان کو ایسے خیالات کے پیچھے لگا دیا، ایسے کاموں کے پیچھے لگا دیا جن کو وہ نیکی سمجھ کر کرتے ہیں حالانکہ وہ گناہ ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو توبہ کی توفیق بھی نصیب نہیں ہوتی۔ آگے آیت مبارکہ میں دو الفاظ ذکر ہوئے کہ اللہ جانتا ہے متقلبکم و مثواکم۔ متقلب اصل میں کہتے ہیں لوٹ پوٹ ہونے کو یا الٹ پلٹ ہونے کو، اور مثوا کا مطلب ہوتا ہے جائے قرار۔ اب اس کی تفسیر میں مفسرین نے بہت سے اقوال بیان کیے ہیں، لیکن وہ سب ہی مراد ہو سکتے ہیں، کیونکہ ہر انسان کے اوپر دو قسم کے حالات آتے ہیں، ایک حالات عارضی ہوتے ہیں اور دوسرے مستقل ہوتے ہیں، چاہے وہ کسی قسم کے بھی ہوں۔ اسی طرح بعض جگہوں پر انسان کا قیام عارضی ہوتا ہے، بعض میں مستقل، تو گویا یہاں پر عارضی قرار کو متقلب کے لفظ سے اور مستقل رہنے کو مثوا کے لفظ سے ذکر کیا، یعنی کہ اللہ کو تم لوگوں کے عارضی ٹھکانے بھی معلوم اور اللہ کو تمہارے حقیقی ٹھکانے بھی معلوم۔ دنیا میں کیسے رہتے ہو، کیا کرتے ہو، آخرت میں تمہارا ٹھکانہ کہاں ہے، سب اللہ کے علم میں ہے۔ اللہ کریم اپنے اس ازلی علم کے اندر ہمارا ٹھکانہ بہت ہی بہترین جگہوں پر اور بہترین مقامات میں رکھے کہ اس کے لیے ایسا کرنا کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ اللہ کریم تا قیامت اپنے اس پاک کلام کے ساتھ ہمارے تعلقات کو جوڑ کے رکھے اور مضبوطی سے باندھ کے رکھے۔ دوبارہ واپس لوٹ کر آ رہے ہیں اسی بات کی طرف کہ جو لوگ ایمان والے ہیں وہ تو ہمیشہ اسی بات کے شوق میں رہتے ہیں کہ کلام الہی میں مزید احکامات نازل ہوتے رہیں تاکہ ان کا ایمان تازہ ہو اور نئے نئے احکامات آئیں تاکہ ان نئے احکامات پر عمل کر کر بھی ثواب حاصل کیا جا سکے، اور اگر پچھلے ہی احکامات کی دوبارہ تاکید آ جائے تو اور زیادہ ثابت قدمی حاصل ہو۔
تو اسی شوق اور محبت میں وہ یہ کہتے رہتے ہیں کہ کوئی نئی صورت کیوں نازل نہیں ہوتی کہ ہماری یہ دلی تمنا پوری ہو جائے۔ تو جب کوئی صاف صورت نازل ہوتی ہے اور اتفاقاً اس میں جہاد کا بھی تذکرہ ہو، تو جن لوگوں کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے، آپ ان کو دیکھیں، وہ آپ کی طرف اس طرح خوف زدہ اور خوفناک نگاہوں سے دیکھتے ہیں جیسے کسی شخص پر موت کے وقت بے ہوشی کا عالم طاری ہوتا ہے۔ اور اب اصل میں اس طرح سے دیکھنے کا سبب ان کی وہ بزدلی ہے اور ان کا خوف ہے کہ اب اپنے ایمان کے دعوے پر پورے کاربند نہیں رہ سکیں گے اور جہاد کا حکم آ گیا، جانا پڑے گا۔ اور یہ لوگ تو اصل میں اللہ کے ہر حکم سے ہی جی چراتے تھے۔ تو اصل یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ان قریب ان کی بدنصیبی آنے والی ہے، یہ وبال میں گرفتار ہوں گے، چاہے دنیا میں ہو، اور اگر دنیا میں نہ ہو سکیں تو موت کے بعد تو ضرور ہی ہے۔ اور اگرچہ یہ باتیں اور خوشامدیں تو بہت کرتے ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی اطاعت، ان کی بات چیت کی حقیقت سب معلوم ہے کہ جب قتال کا حکم آ جائے تو ان کی حالت بالکل صاف ظاہر ہو جاتی ہے۔ حالانکہ اگر یہ لوگ جب جہاد کا حکم آ گیا اور سامان کی تیاری ہو گئی، اپنے ایمان کے دعوے میں سچے رہتے، اللہ کے ساتھ جو ایمان کے دعوے کا تقاضا تھا اس میں سچے رہتے اور صدق دل سے جہاد میں شامل ہوتے، تو یہ ان کے لیے بہت زیادہ بہتر ہوتا۔ یعنی مومنین جیسے اعمال کرتے ہیں، اگر یہ منافقین بھی ویسے اعمال کرتے تو بہت اچھا ہو جاتا۔ اور اگر ابتدا میں کہیں یہ لوگ منافق تھے تو تب آخر میں ہی اپنے اس نفاق سے باز آ جاتے، تب بھی ان کا ایمان قبول ہو جاتا۔ کیونکہ انسان کے موت تک کا وقت اس کے دل کی سچائی سے تائب ہونے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ پھر ساتھ میں مزید ایک بات کا تذکرہ کیا ان لوگوں کے اندر کہ یہ جو جہاد کے احکامات والی صورت ہے، یہ صورت محکمہ ہے۔ محکمہ کا مطلب مضبوط ہوتا ہے، مستحکم۔ قرآن کی ہر صورت ہی محکم ہے، لیکن شریعت کی اصطلاح میں محکم اسے کہتے ہیں کہ جو منسوخ نہ ہو سکتی ہو۔ تو یہاں پر صورت کے لفظ کے ساتھ محکمہ کا لفظ اس لیے استعمال کیا کہ عمل کا شوق تو تب ہی پورا ہو سکتا ہے جبکہ وہ صورت ہمیشہ باقی رہے، کبھی منسوخ نہ ہو۔ حضرت قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جتنی صورتیں بھی قتال اور جہاد کے احکامات سے مزین آئی ہیں وہ سب محکم ہیں۔ فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ، تم سے تو یہی امید ہے اگر تمہیں اقتدار دے دیا جائے تو تم زمین میں فساد کرتے ہی پھرو گے۔ تولا کا لفظ دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک تولا کا مطلب ہوتا ہے اعراض کرنا، کسی سے منہ موڑ لینا، اور دوسرا تولا کا مطلب ہوتا ہے اقتدار اور حکومت۔ تو بعض حضرات نے روح گردانی کا مطلب لیا ہے، اعراض کرنے کا مطلب لیا ہے۔ وہ اس اعتبار سے آیت مبارکہ کا ترجمہ یوں کرتے ہیں کہ فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ، کہ اگر تم نے احکام شرعیہ سے روح گردانی کر دی اور ان احکامات میں سے جہاد کا بھی حکم ہے، تو اس کا اثر یہ ہوگا کہ تم جہالت کے طریقوں پر جا کر پڑو گے۔ جیسے قدیم زمانے میں، زمانے جاہلیت میں زمین میں فساد اور قطع رحمی ہوا کرتی تھی کہ ایک قبیلہ دوسرے قبیلے سے چھوٹی سی بات کے لیے لڑ پڑتا اور لمبے لمبے زمانوں تک، عرصوں تک ان کی وہ لڑائیاں چلتی رہتی، اپنی اولادوں کو اپنے ہاتھوں سے زندہ درگور کر دیا کرتے۔ تو اسلام نے ان تمام رسومات کو مٹایا اور اسی مٹانے کی خاطر جہاد کا حکم دیا۔ جہاد اگرچہ بظاہر خون ریزی ہے، لیکن در حقیقت اس کی مثال یوں ہے جیسے کسی گلے ہوئے، سڑے ہوئے
कैंसर ज़दा हिस्से को जिस्म से काट कर अलग कर दिया जाए ताकि बाकी जिस्म की इस्लाह हो सके। ऐसे ही जिहाद का हुक्म उन लोगों से होता है जो मुआशरे के लिए नासूर की तरह होते हैं, कैंसर की तरह होते हैं, ताकि उनको मुआशरे से दूर करके अदल व इंसाफ कायम किया जा सके। और जिहाद के जरिए ही क़राबतों और रिश्तों का एहतराम कायम होता है। और बाज़ लोगों ने तवल्ला का माना इक़्तिदार लिया है कि अगर तुम्हें इस मुल्क और कौम की इक़्तिदार और विलायत और सरपरस्ती हासिल हो जाए तो इसका नतीजा ये होगा कि तुम ज़मीन में फसाद फैलाते फिरोगे और रिश्तों और क़राबतों को तोड़ दोगे, क्योंकि तुम्हारे हालात और तुम्हारे वाक़यात इसी चीज़ की तरफ निशानदही करते हैं। फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, दोनों किस्म के लोगों का हाल तज़किरा किया पीछे, अल्लाह की मानने वालों का भी और अल्लाह के नाफरमानों का भी। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि जब आप दोनों किस्म के लोगों का हाल सुन चुके तो अब आप इस बात पर यकीन रखिए कि अल्लाह के सिवा और कोई काबिल इबादत नहीं है। और अगर कभी किसी से कोई खता सरजद हो जाए या आपसे कोई खता सरजद हो जाए जो आपकी इस्मत नबूवत के बिना पर दर हकीकत गुनाह नहीं होगा, तो तब भी आप उस पर मुआफ़ी मांगते रहिए। और सब मुसलमान मर्द और मुसलमान औरतों के लिए भी बख्शिश की दुआ कीजिए, क्योंकि याद रखिए अल्लाह ताला आपके चलने फिरने और रहने सहने और तमाम हाल अहवाल की खबर रखते हैं। अब इस आयत मुबारका में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करके फरमाया कि आप समझ लीजिए कि अल्लाह के सिवा और कोई भी काबिल इबादत नहीं है। और जाहिर है ये तो एक ऐसी बात का इल्म है जो हर मोमिन को भी हासिल है, तो फिर सैयदुल अंबिया को क्यों हासिल नहीं हो सकता। तो असल में यहाँ पर इस इल्म के हासिल करने का हुक्म इस पर साबित कदम रहना है कि इसी बात पर साबित कदम रहिए। और यह मतलब ये है कि ला इलाहा इल्लल्लाह के तकाज़ों पर अमल करिए, क्योंकि ईमान लाने के बाद जो असल मकसूद है वो अमल है। जैसे सुफियान बिन उयैना रहमहुल्लाह से किसी ने इल्म की फजीलत का सवाल किया कि कैसा इल्म अफजल है, तो उन्होंने इरशाद फरमाया कि क्या तुमने कुरान की आयत नहीं पढ़ी, फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह वस्तग़फिर लिज़म्बिक, यानी इसमें इल्म के बाद कि जब तुम्हें अल्लाह के एक होने का इल्म हासिल हो गया, अब उसका तकाजा यह है कि उस पर अमल किया जाए। इसी तरह दूसरी जगह इरशाद फरमाया इअलमू अन्नमल हयातुद दुनिया लअबुन व लहव, ये दुनिया खेल तमाशा है। फिर उसके बाद फरमाया साबिकू इला मग़फ़िरतिम मिन रब्बिकुम, यानी अमल की तरफ जाओ। फिर सूरह अनफाल के अंदर फरमाया वअलमू अन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, ये फितना है। तो फिर आगे इससे बचने की ताकीद है। तो इन तमाम जगहों में पहले इल्म और फिर उसके तकाज़ों पर अमल की तलकीन की गई है। यहाँ भी चूंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म तो हासिल था, लेकिन असल मकसूद इसके मुक्तज़ा पर अमल है, इसलिए वस्तग़फिर का हुक्म दिया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी होने की वजह से चूंकि गुनाहों से मासूम थे, तो यहाँ पर गुनाह यानी जो ज़ंब का लफ्ज़ है ये आम गुनाह के लिए नहीं है जैसे हमारे गुनाहों के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, बल्कि अंबिया के लिए इज्तिहादी खता या ऊला बात को छोड़कर किसी कम ऊला बात की तरफ चले जाने को ज़ंब कहा जाएगा। और उस किस्म के इज्तिहाद पर भी गुनाह नहीं मिलता बल्कि अजर मिलता है, लेकिन चूंकि नबूवत की शान आला होती है इसीलिए उसको नापसंद किया गया है। और अंबिया को जो काम वो खिलाफे ऊला कर लें उसको ज़म के लफ्ज़ से ताबीर किया जाता है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया
کہ لا الہ الا اللہ اور استغفار کی کثرت کیا کرو، کیونکہ ابلیس کہتا ہے کہ میں نے لوگوں کو گناہوں میں مبتلا کر کے ہلاک کیا تو انہوں نے مجھے لا الہ الا اللہ کے ذریعے ہلاک کر دیا۔ جب میں نے دیکھا کہ یہ تو کچھ نہ بنا تو میں نے ان کو ایسے خیالات کے پیچھے لگا دیا، ایسے کاموں کے پیچھے لگا دیا جن کو وہ نیکی سمجھ کر کرتے ہیں حالانکہ وہ گناہ ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو توبہ کی توفیق بھی نصیب نہیں ہوتی۔ آگے آیت مبارکہ میں دو الفاظ ذکر ہوئے کہ اللہ جانتا ہے متقلبکم و مثواکم۔ متقلب اصل میں کہتا ہے لوٹ پوٹ ہونے کو یا الٹ پلٹ ہونے کو، اور مثوا کا مطلب ہوتا ہے جائے قرار۔ اب اس کی تفسیر میں مفسرین نے بہت سے اقوال بیان کیے ہیں، لیکن وہ سب ہی مراد ہو سکتے ہیں، کیونکہ ہر انسان کے اوپر دو قسم کے حالات آتے ہیں، ایک حالات عارضی ہوتے ہیں اور دوسرے مستقل ہوتے ہیں، چاہے وہ کسی قسم کے بھی ہوں۔ اسی طرح بعض جگہوں پر انسان کا قیام عارضی ہوتا ہے، بعض میں مستقل، تو گویا یہاں پر عارضی قرار کو متقلب کے لفظ سے اور مستقل رہنے کو مثوا کے لفظ سے ذکر کیا، یعنی کہ اللہ کو تم لوگوں کے عارضی ٹھکانے بھی معلوم اور اللہ کو تمہارے حقیقی ٹھکانے بھی معلوم۔ دنیا میں کیسے رہتے ہو، کیا کرتے ہو، آخرت میں تمہارا ٹھکانہ کہاں ہے، سب اللہ کے علم میں ہے۔ اللہ کریم اپنے اس ازلی علم کے اندر ہمارا ٹھکانہ بہت ہی بہترین جگہوں پر اور بہترین مقامات میں رکھے کہ اس کے لیے ایسا کرنا کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ اللہ کریم تا قیامت اپنے اس پاک کلام کے ساتھ ہمارے تعلقات کو جوڑ کے رکھے اور مضبوطی سے باندھ کے رکھے۔